السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں باب و غزوۃ خیبر شروع ہوا ہے، اور اس باب کی کچھ احادیث کا درس ہوا ہے۔ ابھی بہت سی احادیث کا درس باقی ہے۔ دیکھیے، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن حمید الطویل عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى خیبر لیلا وکان اذا اتى قوم بلیل لم يقربهم حتى اصبح فلما اصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومقاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات میں پہنچے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کسی قوم کے پاس رات میں پہنچتے تھے تو ان کے قریب نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ جب کسی قوم پر حملہ کرتے تھے اور رات میں پہنچتے تھے تو آپ رک جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تب حملہ کرتے۔ رات میں اس لیے رکتے تھے کہ صبح ہوتے ہوئے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہاں اذان ہوتی ہے کہ اذان نہیں ہوتی ہے۔ اگر صبح کو اذان ہوتی تو آپ یہ سمجھتے کہ وہاں مسلمان بھی ہیں، لہذا وہاں حملہ کرنے سے آپ باز رہتے تھے۔ یہ آپ کی جنگی حکمت عملی تھی۔ تو آپ جب کسی قوم کے پاس رات میں جاتے تھے ان کے قریب نہیں ہوتے تھے، یعنی حملہ نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ تو جب صبح ہو گئی تو خرجت الیہود بمساحیہم و مقاتلہم۔ یہ مساحی واحد مسحات کے معنی کدال پھاوڑا جس سے زمین کھودتے ہیں، اور مقاتل واحد مقتل کے معنی ہوتے ہیں کھجور کے پتیوں کا بنا ہوا ٹوکرا جس میں 15 سا آ سکے۔ تو مقتل کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا۔ تو جب صبح ہوئی تو نکلے یہودی لوگ اپنے کدال اور اپنے ٹوکروں کے ساتھ، اور جب ان لوگوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا کہ وہ محمد، اللہ کی قسم محمد اور فوج بھی ہے۔ آپ کے ساتھ فوج بھی گئی تھی جیسا کہ میں نے تعارف کرایا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربت خیبر، یعنی خیبر ویران ہو گیا، یعنی یہ ایک طرح سے آپ کی پیشن گوئی تھی کہ اب خیبر کو تباہ ہونا ہے۔ خربت خیبر۔ اور آپ نے کہا کہ ہم جب اترتے ہیں کسی قوم کے میدان میں، ساتھ ان کو میدان، فسا صباح المنذرین، تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن لوگوں کو جنگ سے ڈرایا جاتا ہے۔ منذر ڈرایا گیا۔ تو اس حدیث کا تعلق بھی غزوہ خیبر سے ہے۔ آگے دیکھیے، یہی بات ذکر کی گئی ہے آگے کی روایت میں بھی۔ قال امام البخاری رحمہ اللہ اخبرنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا ابن عیینہ قال حدثنا ایوب عن محمد بن سیرین عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صبحنا خیبر بکرة فخرج اہلها بالمساحی فلما ابصروا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم قالوا محمد واللہ محمد واللہ محمد والخمیس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نظرنا بساحة قوم فساء صباح المنذرین فاصبنا من لحوم الحمر فنادى منادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ورسولہ
ینہیانکم عن لحوم الحمر فإنہا رجس۔ یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کی طرح ہے، البتہ اس حدیث میں ایک زائد بات ذکر کی گئی ہے، اور وہ ہے گدھوں کے گوشت کی حرمت۔ جیسا کہ معلوم ہے طلبہ کو کہ غزوہ خیبر کے موقع پر گدھوں کی گوشت کی حرمت کا اعلان ہوا ہے۔ دیکھیے یہ اس روایت کے راوی بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جامع صحیح بخاری کی بھی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اگر ایک حدیث کئی سند سے یا کئی متن سے امام بخاری ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر کچھ علمی فائدے ہوتے ہیں۔ اب جیسے یہاں علمی فائدہ یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس میں یہ گدھوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے گا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صبح پہنچے خیبر علی الصبا، تو نکلے وہاں کے باشندے کدال لے کر، المساحی واحد مساحت۔ جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا کہا ان لوگوں نے؟ واللہ محمد آ گئے، محمد اور الخمیس میں نے فوج الجیش۔ تو فرمایا آپ نے کہ اللہ اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحت قوم، ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں فسا صباح المنذرین، تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو ڈرایا جاتا ہے۔ تو انس کہتے ہیں فاصبنا من لحوم الحمر، ہم نے یہ گدھوں کے گوشت حاصل کیے، مطلب گدھے بھی ملے تھے۔ تو اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے کہ بے شک اللہ اس کے رسول روکتے ہیں تم لوگوں کو گدھوں کے گوشت سے، اس لیے کہ وہ نجس ہے۔ اصل میں حلال و حرام کے سلسلے میں تدریجی طور پر احکام آئے ہیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پہلے گدھے حلال تھے، بس یہ ہے کہ گدھے حلال، گدھوں کا گوشت لوگ کھاتے تھے، اور اب تک گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا، یعنی گدھوں کی گوشت کی حرمت کا اعلان آپ نے نہیں کیا تھا، آپ نے اس کا اعلان غزوہ خیبر کے موقع پر کیا ہے۔ آگے کی روایت بھی ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس میں بھی کچھ اور افادیت ہے۔ دیکھیے قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا عبد الوہاب قال حدثنا ایوب بن محمد ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءه جاء فقال اکلت الحمر فقل فسكت ثم اتاه الثانیہ فقال اکلت الحمر فسكت ثم اتاه الثالثہ فقال افنیت الحمر فامر منادیا فنادى في الناس ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ فوقفیت القدور وانہا لتفور باللحم۔ یہ گدھوں کی گوشت کی حرمت کا اعلان اور صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، اس میں تھوڑی اور تفصیل آ رہی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آنے والا آیا اور کہا کہ اکلت الحمر، یہ یعنی گدھے کھائے گئے۔ اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، یعنی گدھے کھا لیے جائیں یا گدھے کھا لیے گئے، مطلب کچھ لوگوں نے ذبح کر کے کھا بھی لیا تھا۔ پھر دوسری بار آیا، کہا کہ اکلت الحمر، یعنی گدھوں کے گوشت کھا لیے گئے یا کھا لیے جائیں، آپ خاموش رہے۔ پھر تیسری بار وہ آیا کوئی شخص، افنیت الحمر، یعنی گدھوں کے گوشت کھا کر ختم کر دیے جائیں۔ تو تیسری بار آپ نے حکم دیا اعلان کرنے والوں کو، اس سے مراد ابو طلحہ ہیں، تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ ان اللہ ورسولہ
بے شک اللہ اس کے رسول روکتے ہیں تم لوگوں کو گھریلو گدھوں کے گوشت سے۔ فوق فیت القدور، یہ اکفاؤن کے معنی ہوتے ہیں الٹ دینا، تو القدور واحد قدر، ہانڈیاں الٹ دی گئیں، یعنی گوشت پک کے تیار ہو گیا تھا لیکن ہانڈیاں الٹ دی گئیں۔ اور وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ، اور ہانڈیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ فار فوراً مانے جوش مارنا، تو ہانڈیاں گوشت سے بھری ہوئی تھیں، یعنی گوشت پک رہا تھا اور گویا وہ گوشت جوش مار رہا تھا، اس میں ہانڈیاں الٹ دی گئیں، یعنی فوراً اعلان ہوا اور فوراً لوگوں نے ہانڈیاں الٹ دی۔ حالانکہ ایک روایت پہلے گزری ہے کہ لوگوں کو شدید بھوک بھی لگی تھی، اس کے باوجود لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم لوگ بھوک مٹا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو ہانڈیاں الٹ دی۔ دیکھیے آگے کی روایت ہے، یہ قال امام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصبح قریبا من خیبر بغلس ثم قال اللہ اکبر خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرین فخرجوا يسعون في السكك فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل إتقها صداقها فقال عبد العزيز بن صہیب لثابت یا ابا محمد یا ابا محمد انت قلت لأنس ما اصدقها فحرك ثابت رأسه تصدیقا۔ یہ اس میں بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس میں صفیہ بنت حوی بن اخطب کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے یہ انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی خیبر کے قریب غلس میں رات کے آخری حصے میں پھر آپ نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، خیبر ویران ہو گیا۔ انا اذا نزلنا بساعة قوم، ہم لوگ جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو ڈرایا جاتا ہے، تو نکلے یہودی لوگ دوڑتے ہوئے گلیوں میں، السکک و سکت گلی، تو گھبرا گئے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگجو مردوں کو قتل کر دیا۔ المقاتلہ کا مطلب ہوتا ہے جنگجو مرد، وہ سبت ذریہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچوں کو اور عورتوں کو آپ نے قید بنا لیا۔ سبا یسبی سبین، قید کر لینا۔ وکان فی السبی، یہ السبی یا السبیۃ یہ مسبیون کے معنی میں ہے۔ السبی مصدر ہے، عربی زبان میں مصدر اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، کبھی کبھی اسم مفعول کے معنی میں، کبھی اسم فاعل کے معنی میں۔ یہاں پر السبی مسبیون کے معنی میں ہے۔ تو قیدیوں میں صفیہ بنت حوی بن اخطب تھی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو یہ کس کے حصے میں آئی تھی؟ یہ دحیہ کلبی کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گئی۔ اور ثم سارت الی النبی، اس کی تھوڑی تفصیلیں میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کے رسول کے حصے میں آ گئی اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئی، آپ نے ان سے نکاح کیا۔ فجعل اتقاها صداقها، آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دے دیا۔ مطلب صفیہ بنت حوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے حصے میں آئیں تو پھر مسلمان بھی ہو گئیں، تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا، اور ان کے آزاد کرنے کو آپ نے مہر قرار دیا۔ فقال عبدالعزیز ابن صہیب، تو عبدالعزیز ابن صہیب کہتے ہیں، کہا عبدالعزیز ابن صہیب نے ثابت سے، اے ابو محمد،
ابو محمد کیا تم نے انس سے یہ بات کہی ہے کہ پوچھا تھا کہ ما اصدقہ کہ کیا مہر دیا آپ نے؟ تو ثابت نے اپنا سر ہلایا اس کی تصدیق کرتے ہوئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صفیہ کی آزادی کو آپ نے مہر قرار دیا، اور اس کی تصدیق جو ہے عبدالعزیز بن صہیب نے ثابت سے کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے۔ آگے کی روایت دیکھیے، اس کی تفصیل بتا رہا ہوں میں۔ یہ قال امام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ عن عبدالعزیز بن صہیب، یہ آگے روایت آ رہی ہے۔ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول سب النبی صفیۃ فاعتقها وتزوجها فقال ثابت لانس ما اصدقها قال اصدقها نفسها فاعتقها۔ یہ جو اس میں تھا کہ فقال عبدالعزیز بن صہیب لثابت یا ابا محمد، یہ ابو محمد ثابت کی کنیت ہے، انت قلت لانس ما اصدقها فرق ثابت راسه تصدیقا له۔ تو یہ جو گزشتہ حدیث کے آخر میں ٹکڑے کا ذکر کیا گیا ہے، اسی ٹکڑے کا تذکرہ امام بخاری دوسری سند سے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے حدثنا آدم۔ یہ عبدالعزیز بن صہیب کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سبن نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو لونڈی بنایا، اور اس میں اختصار ہے، پھر آپ نے آزاد کر دیا ان کو، شادی کر لی ان سے۔ تو ثابت نے انس سے کہا کہ ما اصدقہ، یعنی آپ نے ان کو مہر میں کیا دیا؟ قال اصدقها نفسها، خود ان کو ان کے مہر میں دیا، کیا مطلب؟ ان کو آزاد کر دیا، فاعتقها، ان کو آزاد کر دیا۔ یہ کیسے صفیہ بنت حوی اللہ کے رسول کے حصے میں آئی تھیں، اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ اصل میں صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ صفیہ دہیہ کے حصے میں پڑ گئی تھیں، اور صحیح مسلم یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیہ سے خرید لیا بے سبعۃ ارؤس، یعنی 7 غلاموں کے بدلے میں۔ تو یہ کیسے دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو تدبیر کی شکل یہ ہے کہ ان المراد بسامی ہونا نصیبہ الذی اختارہ لنفسی۔ اصل میں جب غلام لونڈی ملی تھی تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی جو غلام لونڈی پسند ہو لوگ لے لیں، تو یہ دہیہ کلبی نے صفیہ کو پسند کیا، اپنے لیے پسند کیا، اور اس کے بعد پھر وذالک ان استعان النبی ان یعطیہ جاریۃ فاذن له ان یاخذ جاریۃ فاخذ صفیہ، صفیہ کو لے لیا۔ اس کے بعد پھر بات آئی گئی، لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صفیہ یہ بادشاہ کی لڑکی ہیں، اصل میں خیبر یہ بادشاہ کی لڑکی ہیں، لہٰذا صفیہ جو ہے دہیہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو تب آپ نے دہیہ سے کہا کہ تم ان کے بدلے میں کچھ میں غلام دے دیتا ہوں اور میرے ذمہ کر دو، اور اس کے بعد پھر صفیہ بنت حوی کو اللہ کے رسول نے لے لیا، پھر ان کو آزاد کر دیا، مسلمان بھی ہو گئی تھی وہ، اور پھر آپ نے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو مہر قرار دیا۔ یہ ہے معاملہ اصل میں۔ گویا دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لیا تھا، اور پھر لوگوں کے کہنے کی بنیاد پر آپ نے دہیہ سے کہا کہ تم اسے میرے حوالہ کر دو۔ اصل میں آپ نے صفیہ کی نفسیات کا لحاظ کیا کہ وہ چونکہ یہ جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ صفیہ جو ہے کنانہ بن ابی الحقیق کی بیوی تھی، جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کی سردار تھیں، تو گویا وہ سردار تھیں اور سردار کی بیوی تھیں، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ صفیہ آپ کے حصے میں آ جائیں۔ بہرحال تو اس طرح سے آپ نے دہیہ کو راضی کر لیا
کچھ کئی غلام دے کر کے 7 غلام دے کر کے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، اس طرح سے صفیہ آپ کے حصے میں آ گئی تھیں، لیکن آپ نے صفیہ کو پھر آزاد کر دیا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، آزاد کر دیا، آپ نے شادی کر لی اور ان کی آزادی کو مہر قرار دیا۔ یہاں ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا مہر میں مال ہونا ضروری ہے؟ تو حنفیہ کے نزدیک مہر کے لیے مال ہونا ضروری ہے، کسی غیر مال کو مہر نہیں قرار دے سکتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک غیر مال کو مہر قرار دے سکتے ہیں۔ جیسے صفیہ کی آزادی کو آپ نے مہر قرار دیا۔ ایک واقعہ اور ہے کہ ایک بار ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ میری شادی کرا دیجئے، تو آپ نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے ہے؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کیا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا کہ ہاں قرآن یاد ہے، کتاب النکاح میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو قرآن کی تعلیم دے دو، تو تعلیمی قرآن کو آپ نے مہر قرار دے دیا۔ بہرحال یہ کہ غیر مال کو مہر قرار دے سکتے ہیں، راجح یہی ہے احادیث کی بنیاد پر۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔